کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم زندگی میں کبھی آگے بڑھ ہی نہیں سکتے، ہم زندگی میں کبھی کوئی بہتر کام کر ہی نہیں سکتے، ہماری پرسنالٹی بالکل زیرو ہے، ہم جو بات کر رہے ہیں اس کا کوئی اثر ہی نہیں ہے، اس کی کوئی تاثیر ہی نہیں ہے، اور ہم فضول گفتگو کر رہے ہیں، ہم جس محفل میں بیٹھتے ہیں تو شاید ہماری اتنی اوقات نہیں، وقت نہیں ہے کہ آپ کو کچھ کرنے کا دل ہی نہیں کر رہا ہوتا، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے، یو آر ویری مچ ٹائرڈ، تھکاوٹ ہر وقت، ڈیزینس فیل ہو رہی ہوتی ہے and you feel like sleeping all the day. Assalamu alaikum, میں ہوں رحمہ فان ملک and welcome to another vlog. In this video I am going to mention a few signs and symptoms جن سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں that you are emotionally drained. So number one sign is feeling overwhelmed. When we talk about the signs and symptom, it means کہ آپ بہت زیادہ ہوپلیس ہیں، بہت زیادہ فرسٹریٹڈ ہیں، اور ہم اپنی زندگی میں ایٹ ٹائمز ہمارے اوپر یہ فیز آتا ہے، سب کے اوپر آتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم زندگی میں کبھی آگے بڑھ ہی نہیں سکتے، ہم زندگی میں کبھی کوئی بہتر کام کر ہی نہیں سکتے، ہماری پرسنالٹی بالکل زیرو ہے، ہم جو بات کر رہے ہیں اس کا کوئی اثر ہی نہیں ہے، اس کی کوئی تاثیر ہی نہیں ہے، اور ہم فضول گفتگو کر رہے ہیں، ہم جس محفل میں بیٹھتے ہیں تو شاید ہماری اتنی اوقات نہیں، وقت نہیں، یا ہم اگر اپنی ورک پلیس پر ہیں تو ہم کوئی اچھا کام نہیں کر رہے، ہماری پرفارمنس اچھی نہیں، یعنی کہ خود کو انفیریورٹی کمپلیکس میں لانا. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں جب آپ اس سچویشن سے گزر رہے ہیں اور ہوپ لیسنس جو ہے وہ آسمانوں کو چھو رہی ہو، سو اٹ مینس کہ آپ بہت زیادہ ایموشنلی ڈرینڈ ہیں. When we talk about the next sign and symptom, it is the lack of motivation. آپ صبح اٹھتے ہیں اور آپ کا بیڈ سے نکلنے کا دل نہیں کرتا، آپ کا پورا دن کرتا ہے کہ آپ بس لیٹے رہیں اور سوچتے رہیں. You don't feel like getting up or do some task. So یہ وہ چیزیں ہیں جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں that you are emotionally exhausted. When we talk about another symptom which is you feel less empathetic towards other. اس کا مطلب یہ ہے، ایک تو سمپتھی ہوتی ہے، ایک ایمپتھی ہوتی ہے. سمپتھی میں صرف آپ کو کسی کی کنڈیشن اور سچویشن دیکھ کر، کسی کی پریشانی دیکھ کر اس سے ہمدردی ہوتی ہے. ایمپیتھیٹک بیہیویئر اس سے ہوتا کیا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ ایک ایموشنل لیول پر کنیکٹ ہوتے ہیں اور اس کے دکھ کو ایگزیکٹلی محسوس کر سکتے ہیں. سو آپ کسی کے لیے بھی کمپیشنیٹ نہیں ہوتے، کسی کے ساتھ ایموشنل لیول پر کنیکٹ نہیں کر پا رہے ہوتے، کسی کے ساتھ بھی آپ کو ایمپتھی نہیں ہوتی. اور اگر یہ سائنس آپ میں ہیں سو اٹ مینس ونس اگین یو آر ایموشنلی ویری مچ ایگزاسٹڈ. ہماری زندگی میں اکثر ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کرتے کیا ہیں کہ آپ ان سے کوئی گلا کریں گے اور وہ جینوئن کمپلین ہوگی، انہوں نے آپ کا دل دکھایا ہوگا، لیکن وہ آپ کی بات سننے کے بعد نا آپ کو ہی فیل کروائیں گے that you are very much wrong، اور وہ اپنی جگہ پر بالکل ٹھیک تھے. چیزوں کو وہ لوگ مینیپولیٹ کرتے ہیں، خود پسندی کا شکار ہوتے ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ وہ ایموشنز اپنے آپ کے ساتھ شیئر کریں، ڈسکس کریں، بٹ دے ڈونٹ، بیکاز وہ خود ایموشنلی اتنے ڈرینڈ ہیں اور ان کو بھی ایکچولی میں ان چیزوں کا اندازہ نہیں ہوتا. سو جب کوئی بھی انسان ایمپیتھیٹک فیل نہیں کرتا کسی دوسرے کے ساتھ یا کمپیشنیٹ فیل نہیں کرتا اس کے لیے، سو اٹ مینس کہ وہ خود بھی ایموشنلی بہت زیادہ ایگزاسٹڈ. Increased anxiety is once again another sign جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں that you are emotionally drained or exhausted. آپ کو پینک اٹیکس بہت زیادہ فیل ہوں گے. پینک اٹیکس کے ساتھ ساتھ آپ کو خود کو بہت زیادہ فرسٹریٹڈ فیل کر رہے ہوں گے، اور ایک دل پر نا بوجھ ہوتا ہے، اور جب آپ صبح اٹھتے ہیں آپ بوجھ کے ساتھ اٹھتے ہیں، ایسے لگتا ہے کہ آپ کے یہاں سینے پر کوئی چیز اسٹک ہے. پورا دن آپ انہی تھاٹس میں اور اسی فیلنگ میں مبتلا رہتے ہیں، اور رات کو بھی آپ کو بس ہر ٹائم ایسے لگے گا کہ یہاں پر کوئی چیز اسٹک ہے، ہیوینس فیل ہوگی. سو یس، یہ پینک اٹیکس کی ایک نشانی ہوتی ہے، اور اگر آپ اس کنڈیشن سے گزر رہے ہیں سو اٹ مینس کہ یو آر ایموشنلی ڈرینڈ. اور نہ صرف انزائٹی ہوتی ہے، سم ٹائمز اے پرسن سفر فرام دا فزیکل ایلمنٹس، یا فزیکل ایلمنٹس ایگزیکٹلی نہ بھی ہوں لیکن وہ فزیکلی اتنا ایگزاسٹڈ، اتنا ڈرینڈ فیل کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کو کچھ کرنے کا دل ہی نہیں کر رہا ہوتا، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے. یو آر ویری مچ ٹائرڈ، تھکاوٹ ہر وقت، ڈیزینس فیل ہو رہی ہوتی ہے، اینڈ یو فیل لائک سلیپنگ آل دا ڈے. سو دس از ونس اگین another sign for emotional trauma or you are emotionally drained. ایک اور چیز جو ایسے لوگوں میں بہت زیادہ کامن ہوتی ہیں یا آپ اپنے میں بھی فیل کر سکتے ہیں جب آپ ایموشنلی ڈرین ہوتے ہیں، is the difficulty in concentration. آپ کے ارد گرد چار لوگ اگر باتیں کر رہے ہوں گے نا، آپ کا دھیان کبھی بھی ان کی باتوں کی طرف نہیں رہے گا. ایک لمحے آپ کھینچ کر ڈریگ کر کے اپنی اٹینشن اس طرف لائیں گے، لیکن اگلے لمحے وہ دوبارہ سے
ہٹ جائے گی. کسی بھی چیز پر کانسنٹریٹ نہ کر پانا یا اس کو سمجھ نہ پانا, بڑی آسان سی چیزیں ہوتی ہیں لیکن آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی بیکاز آپ سے کانسنٹریٹ ہی نہیں ہو رہا ہوتا. اور جب آپ سے کانسنٹریٹ نہ ہو چیزوں پر, سو اٹ مے بی اے سائن آف یور ایموشنل ٹراما. انسومنیا کی جب ہم بات کرتے ہیں وچ از ڈیفیکلٹی فالنگ اسلیپ, یا اگر آپ سو گئے ہیں تو آپ کی بار بار آنکھ کھل رہی ہے اور آپ ڈیپ سلیپ تک پہنچ نہیں پا رہے اور آپ کا سلیپ پیٹرن بہت زیادہ ڈسٹرب ہے. سو یس, اٹس ونس اگین another sign for your emotional trauma. Loss of interest in the daily activities. آپ کو جو کام کرنا بہت زیادہ پسند تھا, آپ جن کاموں کو کر کے بہت انجوائے ہوتے تھے, فار ایگزامپل آپ نیٹ فلکس دیکھ سکتے ہیں, مطلب آپ کو اس چیز کا شوق رہا ہو, یا آپ کو ڈانس کرنے کا بہت شوق رہا ہو, آپ کو فرینڈس کے ساتھ ملنے کا بہت شوق رہا ہو, آپ بہت زیادہ فوڈی ہوں اور ایک دم آپ خود کو ان چیزوں سے ہٹا لیں اور آپ کا دل ہی نہ لگے ایسے کسی بھی کام میں, سو یس یو آر ایموشنلی ڈرینڈ. Last but not the least is the withdrawal from your social activities. آپ کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے اپنے فرینڈ سرکل میں, اپنی فیملی میں آپ کا بیٹھنے کا دل نہیں کرتا, اور اگر آپ بیٹھ بھی جائیں مشکل سے تو آپ کا دل کرتا ہے بس فٹافٹ یہ چیز وائنڈ اپ ہو, یہ نشست برخاست ہو اور آپ اپنے بیڈ میں چلے جائیں, یا آپ بس اپنی ذات کے ساتھ ہونا اس وقت پسند کر رہے ہوتے ہیں. سو آپ کی جو سوشل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہو جاتی ہیں, اور سوشل ایکٹیویٹیز کا نہ ہونا, انٹرسٹ کا اس میں فقدان ہونا, ونس اگین از اندر سائن کہ آپ ایموشنلی بہت زیادہ ڈرینڈ ہیں. یہ تمام وہ سائنز اینڈ سمٹمس ہیں, اگر آپ کو ان میں سے چند ایک اگر فیل ہو رہے ہیں, لائک دا لیک آف موٹیویشن, لیک آف انٹرسٹ ان دا ڈیلی ایکٹیویٹیز, اور یو ڈونٹ فائل کمفرٹیبل ان دا سوشل کمپنی, سونے میں پرابلم ہے, آپ کو کنسنٹریشن میں پرابلم ہے, لوگوں کے ساتھ آپ کا امپیتھیٹک رویہ نہیں ہے, آپ کسی کی جگہ پر آ کے اس کا درد محسوس نہیں کر سکتے, سو دیز آر آل دا سائنز اینڈ سمٹمس کہ آپ اس وقت بہت زیادہ ایموشنلی ڈرینڈ ہیں, اور آپ کو اپنی حفاظت, جو کہتے ہیں نا سیلف کیئر, پازیٹیو سیلف ٹاک میں خود کو انگیج کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے, اپنا خیال ہر طرح سے رکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. You need a very good social support which can be from your friends, اور اگر آپ کی فیملی اچھی ہے آپ ان کے ساتھ بیٹھیں, ڈسکس کریں. اور yes, one most important thing کہ کسی سائیکائٹرسٹ یا سائیکالوجسٹ کے ساتھ ان چیزوں کو ڈیل کرنا, because the licensed person will actually guide you کہ how you can manage your emotions. First he or she will tell you and guide you کہ what are the reasons جس کی وجہ سے آپ emotionally drained ہیں, اور پھر وہ آپ کو بتائے گا کہ how you can manage your emotions. So this is one thing جس کو کبھی بھی اگنور نہیں کرنا چاہیے.